اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و مکرم سامعین گرامی، اکثر طور پر یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ ٹوپی پہننا ثابت ہے حدیث سے یا بدعت ہے۔ اکثر طور پر یہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ ٹوپی کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ دیکھتے ہیں اکثر لوگ ننگے سر گھومتے رہتے ہیں، بعض لوگ نماز بھی بغیر ٹوپی کے پہنتے ہیں اور ٹوپی پہنتے نہیں ہیں، تو اس کا اصلی تعلق، اصلی حقیقت کیا ہے؟ میرے دوستو، پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹوپی پہننا لباس میں داخل ہے، گویا کہ لباس کا حصہ ہے، اس لیے ٹوپی پہننا یا عمامہ پہننا چاہیے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوائے احرام کی حالت کے باقی تمام حالتوں میں حضور ٹوپی یا پگڑی سر پر پہنا کرتے تھے۔ صرف احرام کی حالت پر حضور کا سر ننگا ہوا ہے، باقی کسی حالت میں حضور ننگے سر نہیں پھرے، حضور کی یہ عادت نہیں تھی۔ اسی لیے ٹوپی پہن کر ہی ہمیں نماز پڑھنی چاہیے۔ اور ایک روایت میں فقہ کی ایک بات ہے کہ اگر کوئی ننگے سر گھومتا ہو، ننگے سر پھرتا ہو، تو اس کو آوارہ گردی میں شامل کیا گیا ہے، اس کو آوارہ کہا گیا ہے، اور اس کی گواہی بھی قبول نہیں ہوتی آوارے کی، یعنی جس کے سر پہ پگڑی، ٹوپی، عمامہ نہ ہو۔ اسی لیے ہمیں سر کو ڈھانکنا چاہیے، سر پہ کوئی کپڑا رکھنا چاہیے، ٹوپی کی صورت میں ہو یا پگڑی کی صورت میں ہو۔ ہم دیکھیں، انسان کے جسم میں سب سے اعلیٰ دماغ ہے، اور دماغ سر کے اندر ہے، عقل سر کے اندر ہے۔ اسی لیے اعلیٰ چیز کو تو انسان ڈھانپتا ہے۔ ہمارا ایک تھوڑی سی قیمت کا موبائل ہوتا ہے، اس کے اوپر بھی کور ہوتا ہے۔ اور اگر قدرت کی چیزوں میں غور کیا جائے تو قدرت نے بھی اپنی چیزوں کو ڈھانپ کے رکھا ہے۔ دانہ ہوتا ہے گندم کا، وہ بھی ڈھانپا ہوا ہوتا ہے۔ کوئی بھی قیمتی چیز ہوتی ہے، اس کے اوپر پردے ہوتے ہیں، چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ تو اسی لیے سر قیمتی ہے، ہمیں اس کو ڈھانپنا چاہیے، اس کے اوپر یعنی کوئی کپڑا وغیرہ ڈالنا چاہیے۔ ہاں، اگر کوئی آدمی نماز پڑھنے آیا ہے تو پہلے تو چاہیے تھا کہ ٹوپی پہن کے آتا۔ اگر مجبوری کے عوض ٹوپی گم ہو گئی، پگڑی گم ہو گئی، رومال ساتھ نہیں ہے، ادھر ادھر بھی دیکھا رومال نہیں ملا، تو بغیر یعنی تو اسی مجبوری کے تحت بقدر ضرورت وہ اسی نماز کو ننگے سر پڑھ سکتا ہے، کیونکہ اس کے پاس ٹوپی نہیں ہے۔ ہاں، اگر ٹوپی بھی موجود ہو، ٹوپی کو تلاش بھی نہیں کیا، پہنا بھی نہیں، بغیر تلاش کیے وہ ننگے سر نماز پڑھتا ہے، تو یہ گویا کہ مکروہ تنزیہی ہے۔ ٹوپی کے ساتھ نماز پڑھنا یہ مستحب ہے۔ دیکھیں، اکثر صلحاء کرام، صوفیاء کرام، مشائخ اعظام کا ٹوپی پہن کر چلنا، ٹوپی پہن کر نماز پڑھنا، ٹوپی پہن کر تلاوت قرآن کرنا ثابت ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ ٹوپی نہ پہننے کو گویا کہ ایک قسم کا فیشن سمجھ بیٹھا ہے، یہ ٹوپی پگڑی نہ پہننے کو اس نے رواج بنا لیا ہے، اس نے اپنی زندگی کی عادت بنا لی ہے، تو ایسا کرنا ناجائز ہے، شریعت کے خلاف ہے۔ ہمیں ٹوپی پگڑی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ شریعت نے انسان کو ہر چیز کی گویا کہ جو طبیعت کے اندر جو جسم کی ضرورتیں تھیں، شریعت نے دیں۔ اب دیکھیں، ٹوپی بھی ضرورت تھی، وہ بھی دیں۔ اب ہمارے کچھ پیارے اہل حدیث بغیر ٹوپی کے نماز پڑھتے ہیں اور بغیر ٹوپی کے گھومتے ہیں، ان کو بھی میں یہی مشورہ دیتا ہوں کہ آپ بھی سر کے اوپر ٹوپی رکھیں۔ میں آپ کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں کر رہا، کوئی آپ کے خلاف یہ بیان نہیں دے رہا، بلکہ ٹوپی پگڑی پہننا اکثر احادیث سے ثابت ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ جب صحابہ کرام کا تنگی کا زمانہ تھا، کپڑے بھی نہیں ہوتے تھے جسم کے، جوتے بھی پورے ہوتے نہیں ہوتے، گزر بسر کیا کرتے تھے، تنگ دستی کا عالم تھا، تو اسی حالت میں صحابہ کرام نے یعنی مجبوری کے تحت ٹوپی نہیں پہنی، تو اس کو مستدل نہیں بنانا چاہیے، اس کو دلیل نہیں بنانی چاہیے، بلکہ ہمیں دیکھنا چاہیے
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को, हुजूर की ज़िंदगी कैसे गुजरी। हुजूर ने अक्सर हालात में टोपी पहनी है, पगड़ी पहनी है, तो हमें भी बग़ैर क़ीलो क़ाल के, बग़ैर झगड़े के, बग़ैर बहस व मुबाहसे के, बग़ैर मुनाज़रे के इस बात को तस्लीम करना चाहिए कि हम टोपी पहने, पगड़ी पहने, इसका हम मामूल बनाएं। चाहे नमाज की हालत हो, चाहे आम हालत हो, अपने सर को ढांप के रखना चाहिए, ये लिबास का हिस्सा है। और लेकिन जो अहले हदीस ये समझ बैठे हैं बेचारे कि टोपी पहनना बिदअत है, क्योंकि उनके अंदर भी मुख्तलिफ़ किस्म के बंदे होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के मज़ाहिब जमा होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के अज़हान होते हैं। टोपी पहनना बिदअत नहीं है, बल्कि शरीयत है, सुन्नत है, सुन्नत से साबित है। इसीलिए हमें इसके ऊपर एतराज़ नहीं करना चाहिए। देखें सुलह का मामूल, देखें बुज़ुर्गों का मामूल, देखें सर पे टोपी होती है, पगड़ी होती है। एक तो शरीयत का गोया शरीयत का ये हुक्म पूरा होता है, मुस्तहब पूरा होता है। दूसरा, हमारा जिस्म भी भारी भरकम नज़र आता है, जिस्मानी कैफियत और चेहरा भी हमारा पुररोशन पुररौनक नज़र आता है और मुकम्मल नज़र आता है जब सिर के ऊपर टोपी या पगड़ी हो। तो दुआ करते हैं अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको इन तमाम तरकीमती बातों के ऊपर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। आखिर के अंदर गुजारिश करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट भी करें, लाइक भी करें। आप दोस्तों की सपोर्ट की ज़रूरत है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व